أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. تو اس میں بنی اسرائیل کو پھر نعمت کی یاد دہانی کی گئی اور اس کے ساتھ ایک عظیم نعمت کی جہان والوں میں ان کی فضیلت تھی، اس کا ذکر ہے. اس کے بعد وعید بھی ہے کہ ڈرو اس دن سے جس میں کہ کوئی جان کسی جان کی طرف سے کچھ بھی بدلہ نہیں دے سکے گی اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. اب یہ منہا کے ضمیر کدھر آ جائے؟ دو نفسن یہاں مذکور ہے. کوئی جان کسی جان کی طرف سے، یعنی بے خطا جان جو ہے کسی خطا کار جان کی طرف سے کچھ بدلہ نہیں دے سکے گی. تو پہلا نفس جو ہے وہ بے خطا کے لیے، بری کے لیے. تو جو نفس بری ہے وہ نفس ماخوذ کی طرف سے کچھ بھی حق ادا نہیں کر سکے گا. تو اب یہ منہا جو اس سے سفارش نہیں کی جائے قبول کی جائے گی، تو منہا سے مراد وہی جو نفس عاصی ہے، یعنی عاصی خطا کار کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہ خطا کار کی طرف سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. اور پہلے کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں کہ اگر کوئی بری شخص کسی گناہگار کی سفارش کرے گا تو اس بری سے اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور اگر فدیہ دے گا تو اس سے فدیہ نہیں لیا جائے گا. تو اس کو بیان کیا کہ اس منہا کا مرجع نفس ثانیہ جو عاصیہ ہے، دوسری جان جو کہ نافرمان ہے، یا پہلے سے یعنی جو نافرمان نہیں ہے اس کی طرف سے سفارش ہو، وہ سفارش قبول کی جائے، یا فدیہ ہو فدیہ لیا جائے، یہ نہیں ہوگا. اب یہ چار باتیں ہوں. ایک تو یہ کہ ایک جان دوسری جان کی طرف سے کوئی حق نہیں ادا کر سکے گی، کوئی بدلہ نہیں دے سکے گی. دوسرے کی سفارش نہیں قبول کی جائے گی. تیسرے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. چوتھے یہ کہ ان کی کوئی نصرت و حمایت کرنے والا نہیں ہوگا. اس کو مصنف نے بیان کیا کہ کسی سے بھی دفع عذاب کی چار صورتیں متصور ہیں. ایک تو یہ کہ قہرن جبرن کسی سے عذاب کو ٹال دے، تو اس کی نفی ولا هم ينصرون ہے کہ طاقت اور زور سے کوئی ان کی مدد کر دے اور ان سے عذاب کو دفع کر دے، یہ نہیں ہو سکتا. دوسرے یہ کہ قہرن جبرن نہ ہو، تو اب یا تو مفت ہو وہ کچھ، یا کچھ مال دے کر کے ہو. مفت ہو بغیر مال کے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس کی نفی لا یقبل منها شفاعۃ میں ہے کہ اس سے کوئی سفارش نہیں قبول کی جائے گی. تو یہ بغیر مال کے سفارش کر کے کوئی چھوڑا دے، یہ بھی متصور نہیں. اب یہ کہ مال دے کر کے ہو، تو مال دینے میں دو صورتیں ہیں. یا یہ کہ نفس عاصی کے ذمے جو تھا وہی ادا کر دے، تو اس کی نفی لا تجزی نفس نفس شیئا میں ہو. یا یہ ہے کہ اس کا بدل، اس کا فدیہ ادا کر دے، تو اس کی نفی لا یؤخذ منها عدل میں ہوئی. تو گویا کہ جتنے بھی متصور طریقے ہیں دفع عذاب کے، یہ سب نہیں پائے جائیں گے. کہ وہی تعمیم کلی ہے اور اقناط کلی ہے کہ حکم کو عام کرنا اور نامید کرنا. اس کو کہا ہے کانو رید بالآیت نفی ان یدفع العذاب عہد عن عہد من کل وجہ محتملین. گویا کہ آیت سے مقصود ہے اس بات کی نفی کہ کوئی کسی سے عذاب کو کسی بھی احتمالی طریقے سے دفع کرے. اس لیے کہ یہ دفع کرنا یا تو قہرن ہوگا زور زبردستی سے، اور غیرویہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہوگا. تو پہلا نصرت ہے، اس کی نفی ولا هم ينصرون میں ہے. دوسرا یعنی بغیر قہر اور جبر کے ہو، تو یا تو مجانن ہوگا مفت میں بغیر عوض کے، اور غیرویہ یہ کہ عوض کے ساتھ ہوگا. تو مفت والا یہ ہے کہ اس کے لیے سفارش کر دی، اور دوسرا یعنی عوض والا، تو عوض کی دو صورتیں: اما بے ادائے ما کان علیہ، یا تو وہی ادا کر کے جو اس عاصی کے ذمے تھا، وہ یہ ہے کہ اس سے بدلہ دے دے، اور بغیر یہ دوسرا ادا کر کے وہ ان یعطیہ عدلاً، وہ یہ ہے کہ اس کی طرف سے فدیہ دے دے.
تو یہ 4 طریقے متصور ہیں اور چاروں کی نفی کر دی گئی. اب لفظ شفاعت اور عدل آیا ہے تو اس کو بیان کیا کہ شفاعت یہ شفع سے لیا گیا. شفع کہتے ہیں جفت کو، وطر کہتے ہیں طاق کو. تو اب شفاعت کو معنی جفت کرنا، تو آپ اس کا معنی پھر ہو گیا سفارش کرنا. تو پہلا معنی جو ہے جفت، اس سے کیا مناسبت ہے؟ اس کو کہا کان المشفوع لہو کان فردن، گویا کہ وہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے وہ تنہا تھا، طاق تھا. فجعلہ شفیع شفعان، تو سفارشی نے اس کو شفع یعنی 2 کر دیا، بضم نفسی الیہ، اپنے کو اس کے ساتھ ملا کر کے. اور عدل کے معنی فدیہ، اور کہا گیا کہ بدل. اب فدیہ جو ہے وہ عام ہے، بدل خاص ہے، یعنی اس کا مقابل ہو، برابر ہو. اصل ہے تسویہ، یعنی عدل کی عدل برابر کرنا، برابر ہونا. اب اس سے فدیہ کو موسوم کیا گیا لأنہا سویت بالمفدیہ، اس لیے کہ فدیہ مفدی جس کے لیے فدیہ دیا گیا اس کے یہ برابر قرار دیا گیا. ابن کثیر ابو عمرو کی قرأت والا تقبل منها شفاعت، کیونکہ شفاعت مؤنث ہے تو لا تقبل مؤنث، اور باقی قرأتوں میں لا يقبل ہے کیونکہ فعل اور نائب فاعل میں منہا فاصل ہے. علاوہ اس کے شفاعت مؤنث غیر حقیقی ہے تو فعل کی تانیث ضروری نہیں ہے. تو دونوں قرأتیں متواترہ میں آیا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ يُمْنَعُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، اور نہیں ان کو اللہ کے عذاب سے روکا جائے گا. تو اب یہ لاہم ینصرون یہ جمع مذکر کہاں سے آیا؟ ما سبق میں جو مذکور ہے وہ تو نفس واحد مؤنث ہے. کوئی جان کسی جان کی طرف سے کچھ بدلہ نہیں دے سکے گی، نہ اس سے سفارش کی جائے گی، قبول کی جائے گی، نہ اس سے فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی حمایت کی جائے گی. تو یہ جمع مذکر کہاں سے آیا؟ تو اس کو کہا کہ ایک جان دوسری نفس عاصیہ کی طرف، دوسری عاصی جان کی طرف سے کچھ نہیں ادا کر سکے گی. تو دوسری عاصی جان ایک ہی نہیں، بہت سی ہے. تو یہ کثیر نفوس ہے، تو اس وجہ سے کثیر پر دلالت ہو رہی ہے. اب کثیر نفوس بھی جمع مؤنث ہوں گی. جمع مذکر کیسے آیا؟ تو اس وجہ سے کہ اس سے مراد عباد اور اناسی ہے. تو عباد اور اناسی کے ارادے سے جمع مذکر وَلَهُمْ يُنصَرُونَ آیا. تو ضمیر اس کے لیے، ہم منصرون کی ضمیر اس کے لیے جس کے اوپر دوسرا نفس ثانیہ دلالت کر رہا ہے، جو نکرہ ہے، سیاق نفی میں واقع ہے. تو یہ نکرہ سیاق نفی عموم کو بتاتا ہے. تو یہ ضمیر اس نفوس کثیرہ کے لیے ہے. من النفوس الکثیرہ ماندالت میں جمع اس کا بیان ہے. ضمیر النفوس کثیرہ کے لیے ہے جن کے اوپر یہ نفس ثانیہ بتا رہا، دلالت کر رہا، جو نکرہ ہے، سیاق نفی میں واقع ہے. تو اب ولا ہن ینصرون ہونا چاہیے. ولا ہم ینصرون یا مذکر کیسے آیا؟ اس کو کہا اس کو مذکر رکھنا عباد اور اناسی کے معنی میں لے کر کے. اب لفظ نصرت آیا، اس کو بتایا کہ یہ معونت سے اخص ہے، اس لیے کہ یہ دفع ضرر سے خاص ہے. تو معونت تو عام ہے، چاہے فائدہ پہنچا کر کے ہو یا نقصان دفع کر کے ہو. نصرت کا اطلاق دفع ضرر میں ہوتا ہے. یہ معنی مصنف نے اختیار کیا. اب معتزلہ نے اس سے اجتناب کیا کہ اہل کبار کی شفاعت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جتنی صورتیں ہیں سب کی نفی کر دی گئی ہے کہ جان دوسری جان سے کچھ بدلہ نہیں دے سکے گی، نہ شفاعت قبول کی جائے گی. تو معلوم ہے کہ جو نفس عاصیہ ہے، مرتکب کبیرہ ہے، اس کی شفاعت نہیں ہوگی. جواب دیا گیا کہ یہ نفی جو ہے کفار کے ساتھ خاص ہے، اور مومنین کی شفاعت ہوگی. اس پر احادیث متواترہ دلالت کر رہی ہیں. علاوہ اس کے خود معتزلہ بھی اس کے قائل ہیں کہ رفع مقام کے لیے، رفع درجات کے لیے شفاعت ہوگی. یعنی آدمی عذاب کا مستحق نہیں ہے لیکن اس کا درجہ بڑھانے کے لیے شفاعت بھی ہوگی. تو اگر لا یقبل منها شفاعت کا عموم لیں تو رفع درجات والی شفاعت کی بھی نفی ہو جائے گی. کوئی شفاعت نہیں قبول کی جائے گی تو اس میں چاہے دفع عذاب کے لیے ہو چاہے رفع ثواب کے لیے ہو، سبھی داخل ہو جائے گا. تو جو بھی نفی والی آیتیں ہیں یا حدیثیں ہیں ان سے مراد کفار کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے تو اس میں کثیر احادیث متواترہ ہیں جن سے کہ اس کا ثبوت ہوتا ہے. اور علاوہ اس کے یہ تو انہی کے بارے میں جو نہ مانے،
اور یہود کے بارے میں آیت نازل ہوئی کفار سے متعلق ہے. تو معتزلہ نے اس آیت سے اہل کبائر کے لیے شفاعت کی نفی پر استدلال کیا اور جواب دیا گیا کہ یہ نفی یہ مخصوص ہے کفار کے ساتھ ان آیات اور احادیث کی وجہ سے جو شفاعت کے باب میں وارد ہے، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ خطاب یہاں کفار ہی سے ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا. اور آیت نازل ہوئی ہے اس کے رد میں جو یہود دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے آبا ان کی سفارش کر دیں گی، تو اس کے رد میں فرمایا گیا کہ یہ کفر کے ہوتے ہوئے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. اب آگے ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. کیا کرنا ہے؟ کیا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی، اس حالت میں کہ تم کو برا عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے. فی ذالکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم بلا ہے، یعنی مصیبت ہے یا آزمائش ہے یا امتحان ہے. اب اس کا تعلق ما سبق سے کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ ما سبق میں اجمالاً ذکر کیا گیا اذکروا نعمت التی انعمت علیکم. اب اس نعمت کے تحت جتنے بھی احسانات بنی اسرائیل پر ہوئے سب داخل ہیں. اب کچھ احسانات کی تفصیل کی گئی، تو اس میں سے ایک عظیم احسان ہے کہ فرعونیہ نے ان کو غلام بنا رکھا تھا اور طرح طرح کے سخت کام گندے کام بھی ان سے لیتے تھے، اور یہ ہر طرح چاہتے تھے کہ ان سے نجات پائیں مگر نجات نہیں ملتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اور ان کے ذریعے سے ان کو فرعون سے نجات ملی. تو اللہ کا یہ عظیم احسان ہے، تو اس کو یاد دلایا کہ اور نعمتیں تو وہیں، یہ عظیم نعمت بھی یاد کرو جو ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی، اس حالت میں وہ تم کو برا عذاب چکھاتے تھے. برا عذاب کیا تھا؟ اس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے. اس کی وجہ یہ کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آئی جو تمام مصریوں کے گھروں پر چھا گئی اور قبطیوں کو جلا دیا، بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا. اس نے کاہنوں سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بیت المقدس سے ایک شخص آئے گا جس کے ہاتھوں پر قبطیوں کی ہلاکت ہوگی. تو اب انہوں نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا کہ جو بھی پیدا ہوتا تو چھان بین کر کے اس کو پکڑتے اور ذبح کر دیتے. یہ سلسلہ جاری تھا یہاں تک کہ خود قبطیوں نے شکایت کی کہ جب سب مار ڈالے جائیں گے تو ہمارا کام کنہیں سے ہوتا ہے، پھر ہمارا کام کس سے ہوگا؟ تب حکم دیا کہ 1 سال مارے جائیں، 1 سال بچا رکھے جائیں. تو جو سال بچا رکھنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو سال قتل کرنے کا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب یہ تفصیل ہے اس کی، جو مجمل ہے اس کے ارشاد اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، اور یہ اذ نجیناکم یہ عطف ہے نعمتی پر، نعمت یاد کرو اور یہ یاد کرو. جیسے کہ لفظ جبریل اور میکائیل ملائکہ پر عطف ہے کہ ملائکہ عام ہے اور جبریل میکائیل خاص ہے، تو یہ عطف الخاص العام ہے. اور شاد میں پڑھا گیا انجیتکم، لفظ آل کی اصل اہل ہے، اس لیے کہ اہل کی اس لیے کہ آل کی تصغیر اہیل آتی ہے، تصغیر اصل کو بتاتی ہے. تو آل کی تصغیر اہیل آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی اصل اہل ہے. لیکن پھر بھی آل اور اہل کے استعمال میں فرق ہے کہ اہل کی اضافت تو کسی کی طرف بھی جا سکتی ہے، اہل الدار اہل المال یہ کہا جاتا ہے، لیکن اہل الدار اہل المال نہیں کہا جاتا. ایک دوسری یہ کہ اہل میں بھی جو انسانوں کی طرف اضافت ہوتی ہے تو کسی بھی طرف اضافت ہو سکتی ہے، اور آل کی اضافت عزت اور شرف والوں کی طرف ہوتی ہے، یا تو شرف دینی اور دنیاوی دونوں رکھتے ہوں جیسے آل فاطمہ، یا شرف دنیاوی رکھتے ہوں. اس کی کہا ہے کہ یہ لفظ آل خطر یعنی مرتبے والوں کی طرف اضافت سے خاص کر دیا گیا، جیسے انبیاء جو دینی اور دنیاوی دونوں مرتبہ رکھتے ہیں اور ملوک جو دنیاوی مرتبہ رکھتے ہیں. اچھا، لفظ فرعون یہ کسی شخص معین کا نام نہیں،
بلکہ جو بھی قبطیوں کا بادشاہ ہوتا، عمالقہ کا بادشاہ ہوتا، اس کو فرعون کہا جاتا. جیسے کہ جو بھی ایرانیوں کا بادشاہ ہوتا اس کی کسریٰ کہتی، رومیوں کے بادشاہ کو قیصر کہتی، اور حبشیوں کے بادشاہ کو نجاشی کہتی، ترکیوں کے بادشاہ کو خاقان کہتی. تو ویسے یہ بھی لقب ہے. اب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ اس کا نام کیا تھا، تو اس کے بارے میں دو قول ذکر کیے. ایک یہ کہ اس کا نام مصعب بن ریان تھا، دوسرے کہ اس کا بیٹا ولید ابن مصعب تھا. اس کو کہا کہ فرعون لقب ہے اس کا جو عمالقہ کا حکمراں ہو، جیسے کسریٰ لقب اس کا جو ایرانیوں کا بادشاہ ہو، اور قیصر جو رومیوں کا بادشاہ ہو. ملکئی روم والفرس، یہ لفظ و نشر غیر مرتب ہے. روم اور فارسیوں کے دونوں بادشاہوں کے لیے کسریٰ اور قیصر بولا جاتا ہے. روم والوں کے لیے قیصر، ایران والوں کے لیے کسریٰ. اب یہ بتایا کہ وَلَّعُتُوِّهِمْ اشْتَقَّ مِنْهُ تَفَرْعَنَ الرَّجُلُ، چونکہ عرب کے نزدیک مشہور تھا کہ جو فرعون مصر ہوتا ہے وہ سرکش ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے. تو اب یہ بولنے لگے تفرعن بمعنی آتا سرکش ہونا، تو ان کے سرکش ہونے کی وجہ سے اس سے مشتق ہوا تفرعن الرجل، جب سرکشی ہوئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون موسیٰ بن ریان تھا، اور کہا گیا کہ اس کا بیٹا ولید جو قوم عاد کے بقیہ لوگوں میں سے تھا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے فرعون یہ ریان تھا. بعد میں دونوں کو ایک کہا ہے، اس لیے اس کو مصنف نے ذکر کیا کہ دونوں ایک نہیں تھے. ان دونوں کے درمیان 400 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے.